بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سودی نظام کا 200-250 سال پہلے دنیا میں آغاز ہوا تھا، اس کی قواعدیں اب وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، اور اس کے جو نگیٹو امپیکٹ وہ دنیا پہ اب چھانا شروع ہو چکے ہیں۔ آج اس سرمایہ داری نظام کا پیک پہ وہ پہنچ چکا ہے، اور پیک پہ پہنچ کے اب اس سودی نظام نے جو خرابیاں پیدا کرنی تھیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا آج ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا میں ہر طرف خون بہہ رہا ہے اور مزید خون بہنے والا ہے۔ دنیا ایک ایسے خوفناک دورائے پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں رہا۔ جس سودی نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ سودی نظام آہستہ 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 چلتے ہوئے آج اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ دنیا کے 98% وسائل 2% لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، اور 98% لوگ صرف 2% وسائل کے اوپر اب گزارا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے غربت کی شرح 50% کراس کر گئی ہے۔ اس لیے اب جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اب ملک آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئے ہیں، اب ہر طرف ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ اب سرمایہ داری نظام کے جو سرخیل ہیں وہ اب چھوٹے ملکوں کے اوپر تباہی لانا چاہتے ہیں، وہ اب ان کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے مد مقابل مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ان کا مد مقابل ہے؟ دراصل سرمایہ داری نظام جو پچھلی صدی میں شروع ہوا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشلزم رشیا سے اٹھا، لیکن اس کو مسلمانوں کی مدد سے مار دیا گیا۔ ہمارے مسلمان لیڈر اور جتنے بھی حکمراں ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ دنیا پہ سسٹم حکمرانی کرتے ہیں، اور سرمایہ داری نظام دنیا پر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس اسلام کا سسٹم تھا، خلافت کا سسٹم تھا، اور وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے تھے کہ اگر وہ اپنے سسٹم کے اوپر چلتے، وہ اپنا سسٹم قائم کرتے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسلمان اپنا سسٹم قائم نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج مسلمان غلامی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تمام مسلمان ملک، اپنے آپ کو آزاد کہنے والے ملک، سب غلام بن چکے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کے غلام بن گئے ہیں۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے قرآن نے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن ہم نے قرآن کی باتوں کے اوپر توجہ نہ دی۔ ہمیں قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ تم سے کبھی خوش بھی نہیں ہوں گے، تم جو مرضی ان کے لیے کرو وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری مطالبہ آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، تو تب ہم آپ کے اوپر خوش ہوں گے، ادروائز وہ آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آج ہمارے حکمراں جتنا مرضی ان کی کاسہ لیسی کر لیں، جتنا مرضی ان کے سامنے جھک جائیں، ان کے سامنے لیٹ جائیں، وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں۔ آج انہوں نے اس پورے سسٹم کو، اس کو جنگ کی بھٹی میں لے جانے کا فیصلہ وہ کر چکے ہیں۔ آج عرب کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ پچھلی 1 صدی اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو اس 1 صدی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، سب سے زیادہ قتل و غارت مسلمانوں کی گئی، سب سے زیادہ ملکوں کو تباہ کیا گیا تو مسلمان ملکوں کو تباہ کیا گیا۔ کیوں؟ سرمایہ داری نظام کے جو سرخیل ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام اگر فیل ہوتا ہے، سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں اگر کوئی نظام کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ صرف اسلام کا نظام ہے۔ اس سارے سسٹم کو بڑی تفصیل کے ساتھ
علامہ اقبال نے جب مغرب کو اسٹڈی کیا تو واپس آ کے پوری طرح انہوں نے دیکھنے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سرمایہ داری نظام جو نظام آگے بڑھ رہا ہے، جس کے اوپر جو تہذیب ڈیولپ ہو رہی ہے، اس تہذیب کا مقابلہ مسلمانوں کی تہذیب سے ہے۔ اسلام کا نظام اگرچہ موجود نہیں ہے کسی ملک میں، لیکن اسلامی تہذیب موجود ہے۔ اسی تہذیب کی چنگاری سے کسی ٹائم بھی کوئی بھی لیڈر آ کے اس اسلام کے نظام کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اسی لیے پچھلے 100 سال میں مسلمان ملکوں کو برباد کیا گیا، مسلمان ملکوں کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، ان کو معاشی طور پہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر کوئی لیڈر اٹھا، اس لیڈر کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ حال ہی میں ابھی جو پوری دنیا میں اگر عالم اسلام کے تمام مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو ان میں ہمیں صرف ایک لیڈر نظر آتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان کی بصیرت، اس نے ساری زندگی مغرب میں گزار کے اس نے مغرب کو بڑی قریب سے دیکھا، ان کی نفسیات کو سمجھا، اور پھر پاکستان میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور صرف اس بنیاد کے اوپر اس نے تحریک انصاف کو قائم کیا کہ یہاں پہ ہم ایک پورا اپنا سسٹم قائم کریں۔ اس نے مدینہ کی ریاست کی جو بات کی وہ دراصل اسلام کے نظام کی بات کی۔ عمران خان جانتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں اللہ کا نظام جو خلافت کا نظام ہے، صرف وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تمام مسلمان ملکوں کو اگر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اگر تمام مسلم ممالک کے عوام کو اگر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اسلام کے نظام کے اوپر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے مدینہ کے ریاست کی بات کی۔ اس ٹائم سب سے توانا آواز اگر کسی شخص کی ہے، کسی لیڈر کی ہے، تو وہ آج عالم اسلام میں عمران خان ہے۔ عمران خان نے اسلام کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، مغرب کو بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے پاکستان میں اس کو ایک اسی بنیاد کے اوپر ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس میں سب کی بچت ہو سکتی تھی، عالم اسلام کی بچت ہو سکتی تھی۔ لیکن عمران خان کے خلاف بین الاقوامی طور پہ جو سازشیں ہوئیں، اس کی وجہ سے اس کو حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ آج ہماری بقا صرف اس بات میں ہے کہ آج مسلمان دوبارہ متحد ہوں، ہم بجائے اس کے کہ مغرب کے پیچھے چلیں، ہم اپنے نظام کے اوپر چلیں۔ ہم کسی صورت ان کے نظام کے اوپر چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم صرف اپنے نظام کے اوپر کھڑے ہو کے ان کے سامنے بند باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آج ایک بہت بڑی تباہی ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہے، ایک بہت بڑا جو ایک طوفان آ رہا ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ہماری بچت ممکن ہے۔ ہم اس تباہی کا شکار ہونے والے ہیں۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے کوئی ایسا لیڈر عمران خان کے علاوہ ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جس کی بصیرت وہ عالم اسلام کو بچا سکے، عالم اسلام کی رہنمائی کر سکے، عالم اسلام کو لیڈ کر سکے۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔